السلام علیکم عزیز دوستو، آج جس غزل کی تشریح کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ غالب کی وہی مشہور غزل ہے جو بدقسمتی سے کل بار بار ڈیلیٹ ہوتی رہی۔ بہرحال آج موقع ملا ہے اس غزل کی تشریح کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کا۔ غالب غزل کا مطلب ہے، ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔ بڑا عمدہ شعر ہے۔ غالب کو اس شعر میں دکھانا ہے کہ میرے گھر کی شدت تاریکی کتنی ہے، میرا گھر کتنا تاریک ہے، میرے گھر میں کتنا اندھیرا ہے۔ یہ دراصل گھر میں کیا، خود غالب کی زندگی میں ہی اندھیرا تھا، دکھ غم اور پھر پریشانیاں، مالی پریشانیاں تھیں، اور پھر حالات بھی خراب تھے، اپنے ہاتھوں سے دلی کو لوٹتے دیکھا۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے غالب کے دل کو زخم دے دیے۔ وہی زخم رس رس کر شاعری یعنی الفاظ کی صورت میں ابلتے رہے اور سامنے آتے رہے۔ بہرحال کہتے ہیں، ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، میرے ظلمت قدے میں، یہاں غر کو ظلمت قدا کہا، شب غم کا جوش ہے۔ ایک تو شب غم کی، اور اس پر پورے جوش کے ساتھ، پورے جوبن پہ، میرے شب غم کا جوش ہے، میرے ظلمت قدے میں غم کی رات تو ہے ہی، مگر پرجوش ہے، پورے شباب پر ہے، یعنی حد سے زیادہ ظلمت قدا، اور اس پر غم کی رات کا جوش۔ ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔ اور اب دیکھیے طرفہ یہ ہے کہ ظلمت قدے میں، میرے گھر میں اندھیرے اور ظلمت کی حد کو دیکھیے کہ ایک شمع جو کہ دلیل سحر ہوتی ہے، کیونکہ جب شمع جلتی ہے تو رات کو اندھیرا دور ہو جاتا ہے شمع کی وجہ سے، اور روشنی پھیلتی ہے چاروں اور۔ پھر جب شمع خود بجھتی ہیں صبح ہوتے ہوتے، تو اس وقت صبح کی پاؤ پھوٹتی ہے۔ لہذا گویا شمع کا وجود جو ہے، یہ سحر آنے کی بھی دلیل ہے، یہ روشنی کی بھی دلیل ہے، خود روشنی دیتی ہے، اور جب بجھتی ہے تو اس وقت سحر پھوٹتی ہے، سحر کی پاؤ پھوٹتی ہے اور صبح آ جاتی ہے۔ لیکن اس گھر میں ظلمت کا یہ عالم ہے کہ ایک شمع تو ہے جو کہ دلیل سحر ہے، سحر کی دلیل ہے، صبح کی دلیل ہے، روشنی کی دلیل ہے، سو خاموش ہے، لیکن خاموش ہے، بجھی ہوئی شمع ہے۔ اور جب شمع ہی بجھی ہوئی ہو تو پھر اس گھر میں سحر کہاں سے آئے گی، اس گھر میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ ایک تو ظلمت قدا ہے، اوپر سے شمع جو کہ دلیل سحر ہے، دلیل نور ہے، وہ بجھی ہوئی ہے، اور اس پر غم کی رات کا جوش پر ہونا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ میرے گھر میں کتنا اندھیرا ہے۔ ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔ پھر کہا، نئی مجد وصال نہ نظارہ جمال، مدت ہوئی کہ آشتی چشم گوش ہے۔ بڑا پیارا شعر۔ ویسے تو اس غزل کا ہر شعر ہی بلند ہے، عظیم، بڑا عظیم ہے اور معیاری ہے، اور غالب نے جو معیار قرار دیا تھا اپنی شاعری کا، اس پر پورا اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں، نئی مجد وصال نہ نظارہ جمال، مجد وصال، مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، وصال کا مطلب ملاپ، ملنا، ملنے کی کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اور خوشخبری ظاہر ہے انسان جو ہے خوشخبری سنتا ہے کانوں سے۔ نہ نظارہ جمال، اور نہ محبوب کو دیکھنے کا کوئی نظارہ ہے، اور محبوب کا جو نظارہ ہے وہ انسان دیکھتا آنکھوں سے۔ گویا نہ کانوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے، نہ آنکھوں کے لیے کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی نظارہ ہے، نہ کوئی کانوں کے لیے ملنے کی، محبوب سے ملنے کی کوئی خوشخبری ہے، اور نہ آنکھوں کے لیے کوئی نظارہ ہے محبوب کے دیکھنے کا، محبوب کے دیدار کا۔ اب کیا ہوتا ہے، مدت ہوئی کہ آشتی چشم و گوش ہے، اسی لیے ایک مدت سے چشم و گوش، آنکھ اور کان میں آشتی، امن ہے۔ یعنی اس کا مطلب جب آنکھ نظارہ کرتی تھی پہلے تو کان کو رشک ہوتا تھا، اب اگر کان سنتا تھا
विशाल की कोई बात, कोई मजदा, कोई खबर, कोई खुशखबरी, तो आंख को रिश्क होता था। लेकिन यहाँ न कान के लिए कोई खुशखबरी है, न आंख के लिए कोई नज़ारा जमाल है, लिहाजा अब दोनों में सुलह है, दोनों में आश्ती है, दोनों में अमन है। चश्मक तो तब होती, रिश्क तब होता, या आपस में चपकलिश तब होती, या आपस में वो एक तरह की वो जिसको लड़ाई कह सकते हैं, लड़ाई से ताबीर कर सकते हैं, वो तब होती जब कान के लिए कोई खुशखबरी होती और आंख के लिए कोई नज़ारा जमाल नहीं होता, या आंख के लिए कोई नज़ारा जमाल तो होता मगर कान के लिए कोई खुशखबरी नहीं होती, तो दोनों में से एक दूसरे पर इश्क करता। लेकिन जब दोनों ही नहीं है, न तो कान के लिए कोई खुशखबरी, न आंख के लिए कोई नज़ारा जमाल, तो दोनों में अब सुलह ही तो रहेगी ना। तो कहा नए मजदे विसाल न नज़ारा जमाल, मुद्दत हुई कि आशिती चश्मगोश हैं, आशिती कहते हैं अमन को। फिर कहा मैंने किया है हुस्न खुद आरा को बेनकाब, ए शौक या इजाजत तस्लीम होश है। फरमाया कि मैंने किया है, शराब ने किया है हुस्न खुद आरा को बेनकाब। हुस्न खुद आरा को दो तरह से हम ताबीर कर सकते हैं, यानी एक तो वो हुस्न जो आपसे अब जाहिर हो जाता है, या वो हुस्न जो सिर्फ अपने को देखता है और कोई उसको नजर नहीं आता। हुस्न खुद आरा ये तरकीब बाद में कई शायरों ने इस्तेमाल की है, बिलखुसूस हसरत मोहानी ने भी एक शेर में इसको इस्तेमाल किया है। हुस्न बेपरवाह को पता नहीं वो शेर जहन में नहीं आ रहा है, हुस्न खुद आरा को नहीं, खैर छोड़िए, अभी जहन में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग वैसे भी कुछ मुंतशर सा है, लेकिन है बड़ा उम्दा शेर उनका भी वो। तो गालिबन वो तरकीब जो हसरत मोहानी ने लिए हैं वो यहीं से ली है। हुस्न बेपरवाह को खुद बीनो खुद आरा कर दिया, हुस्न बेपरवाह को खुद बीनो खुद आरा कर दिया, क्या किया मैंने कि इजहार तमन्ना कर दिया। ये हसरत का शेर है। तो यहाँ भी हुस्न खुद आरा की तरकीब उन्होंने इस्तेमाल की है। तो इसकी एक ताबीर यह हो सकती है जो खुद बीन हो, खुद आरा हो, अपने आप को ही देखता हो और किसी को नहीं देखता हो। अब ये हुस्न जो है ये बेनकाब हो रहा है, शराब ने तो इसको बेनकाब कर दिया, इसने तो नकाब उठा दिया, ये तो बेहिजाब हो गया। ऐ शौक, यहां नकादों ने लिखा है कि शौक से मुराद खुद आशिक है, तो कहते हैं कि ऐ शौक ए आशिक, यहां इजाजत तस्लीम होश है। अब यहां शर्म हया की इजाजत किस लिए? अरे शर्म हया क्यों? चल इसको बालाए ताक रख, शर्म हया को छोड़ दे और अपने दिल के अरमान पूरे कर ले। क्योंकि ये तो शर्म हया तभी तक थी जब तक खुद हुस्न जो है वो नकाब के अंदर था। जब हुस्न ने खुद ही अपने आप को बेनकाब कर दिया तो अब यहाँ शर्म हया को बीच में रखने का क्या मौका है? चल निकाल दिल के सब अरमान, मसला खत्म। शौक यहाँ इजाजत तस्लीम होश है, यानी इजाजत तस्लीम होश बेबाकी की रुखसत या बेबाकी की रुखसत है। ए शौक यहाँ बेबाकी की रुखसत है, यानी होश व हवास को छोड़ देने की रुखसत है, शर्म हया को छोड़ देने की रुखसत है। लिहाजा उसको लेना ही क्या है, जबकि खुद हुस्न ने अपने आप को बेनकाब कर दिया। फिर कहा गौहर को अकद गर्दने खूबा में देखना, क्या औज पर सितारे गौहर फरोश है। कहते हैं गौहर को अकदे गर्दने खूबा में देखना, यानी अकद कहते हैं हीरे को, और अकद हीरे को कहते हैं। गौहर का मतलब है मोती, मोतियों का हार महबूब की गर्दन में देखना, ये कौन देखता है? ज़ाहिर आशिक को तो ये मौका कभी मिलता नहीं, जो मुहिब होता है उसको तो कभी ये मौका मिलेगा ही नहीं। वो तो महबूब के कदमों तक नहीं पहुंचता तो उसकी गर्दन तक क्या पहुंचेगा। कहते हैं गौहर को अकदे गर्दने खूबा में देखना, लिहाजा ये महबूब की गर्दन में गौहर को देखना या मोती की माला को देखना या मोती के हार को देखना, क्या औज पर सितारा गौहर फरोश है। अंदाजा लगाइए कि जो गौहर फरोश है, हीरे बेचने वाला है, उसका सितारा कितने औज पर है,
اس کا ستارہ کتنے اوج پر ہے اور کتنی بلندی پر ہے اس کا ستارہ. وہ کتنا خوش نصیب ہے کیونکہ وہ محبوب کی گردن میں موتیوں کی مالا، موتیوں کا ہار دیکھتا ہے، جو عاشق کو کبھی دیکھنا نصیب ہی نہیں ہو سکتا. یعنی محبوب کی گردن میں موتیوں کا ہار دیکھنا یہ صرف وہی دیکھے گا جو موتی کا ہار بیچنے والا ہوگا. دوسرا تو دیکھ نہیں سکتا، عاشق تو دیکھ نہیں سکتا، محب تو دیکھ نہیں سکتا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ محبوب کی گردن میں موتیوں کا ہار دیکھنا یہ تو بڑے قسمت کی بات ہے، خوش نصیبوں کی بات ہے. اور یہ بڑے قسمت والا اور خوش نصیب یہ صرف گوہر فروشی ہے، کیونکہ وہی محبوب کے پاس ہے اور وہی اس کو موتیوں کی مالا دیکھ رہا ہے، اور اسی کے سامنے محبوب اپنے گلے میں مالا ڈال کر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں کیسا سجتا ہوں. تو گویا خوش نصیب وہ ہے جو اس موتی کی مالا کو محبوب کی گردن میں دیکھے، اور وہ گوہر فروش ہے. گوہر کو عقد گردن خوبہ میں دیکھنا، کیا اوج پر ستارہ گوہر فروش ہے. پھر کہا دیدار بادہ حوصلہ ساکی نگاہ مست، بزم خیال میں کدے بے خروش ہے. اس میں بڑی عمدہ بات کہی. کہا بزم خیال، میرے تصور کی جو دنیا ہے، میرے تصور کی جو محفل ہے، بزم محفل کو کہتے ہیں. میرے تصور، خیال کا مطلب ہے تصور، تصور کی جو محفل ہے وہ ایک ایسا میکدہ ہے بے خروش، جہاں کوئی شور و شگب نہیں ہے، جہاں کوئی شور و گل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. شور و گل کیسے ہوتا؟ جب کوئی غیر ہوتا. غیر تو وہاں کوئی ہے نہیں، وہاں صرف دو چیزیں ہیں، یا تو شراب ہے یا میرا محبوب ہے. اور شراب جو ہے وہ مجھے دیدار کا حوصلہ دیتی ہے، اور ساقی جو ہے اس کی نگاہ مست ہے، وہ مجھے مست نگاہ کے ذریعے سے میرے پورے وجود کو مستی میں ڈال دیتا ہے. کہتے ہیں دیدار بادہ حوصلہ، شراب جو ہے دیدار کا حوصلہ دیتا ہے، ساقی نگاہ مست ہے، اور میرا محبوب جو ہے وہ نگاہ مست ہے. ٹھیک. اب یہ دو ہے، بزم خیال میں تو یہی دو ہے. لہذا بزم خیال ایسا میکدہ ہے جہاں کوئی شور ہی نہیں، کوئی ہنگامہ ہی نہیں. ہنگامہ کب ہوگا، شور کب ہوگا؟ جب غیر آئے گا. یہاں تو غیر کوئی ہے نہیں، یا تو شراب ہے یا ساقی خود ہے. اور ساقی جو ہے وہ مست نگاہ ہے، اس کی تو نگاہ مست ہے، اور جو بادہ ہے وہ مجھے حوصلہ دیتا ہے دیدار کا. لہذا میرے اس تصور کے میکدے میں کوئی شور و ہنگامہ نہیں ہے. دیدار بادہ حوصلہ ساقی نگاہ مست، بزم خیال میں کدے بے خروش ہے. پھر کہا اے تازہ والدان بساط ہوائے دل. اب یہ قطع ہے، یہ آگے تین شعر جو ہیں یہ ایک ہی مضمون رکھتے ہیں، اور جب غزل میں ایک ہی مضمون رکھنے والے دو چار شعر آتے ہیں تو وہ قطع ہوتا ہے، غزل کے بیچ میں عام طور پر شاعر ڈال دیتے ہیں. یہاں بھی غالب نے ایک قطع ڈال دیا بیچ میں، آگے پھر الگ الگ معنی کے مفہوم کے شعر آئیں گے، لیکن یہ تین شعر جو ہیں یہ ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، اسی لیے اس کو قطع کہا. لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ اب پورا نیچے تک قطع ہی ہے. خیر، اب اس بحث کو چھوڑتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کیا فرماتے ہیں. اے تازہ والدان بساط ہوائے دل. ہوائے دل کا مطلب ہے دل کی خواہش، بساط کا مطلب شطرنجی کو کہتے ہیں، یا اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کو انسان بیٹھنے کے لیے نیچے بچھاتا ہے زمین پر. تازہ والدان کا مطلب ہے نئے آنے والے. اے تازہ والدان بساط ہوائے دل، اے دل کی خواہش کی شطرنجی پر وارد ہونے والے نئے لوگوں، یعنی دل کی دنیا میں آنے والے نئے لوگوں، محبت کی دنیا میں آنے والے نئے لوگوں، جنہوں نے ابھی ابھی قدم رکھا ہے محبت کی دنیا میں، جو ابھی ابھی محبت کی سرزمین پر اترے ہیں. زنہار اگر تمہیں ہوش نو نوش ہے، خبردار خبردار، نو نوش کی ہوس ہرگز نہیں کرنا. شراب اور کھانے پینے کی، شراب اور موسیقی کی، اس کی ہوس کبھی نہیں کرنا. شراب اور کھانے پینے یا شراب اور موسیقی، رنگ ریلیوں کی، عیش کی، مستیوں کی، اس کی خواہش کبھی نہیں کرنا، اس کی ہوس تمہیں کبھی نہ ہو. اے تازہ والدان بساط ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوش نو نوش ہے. سنو عاشقانہ زندگی میں نئے نئے داخل ہونے والوں، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، خبردار موسیقی اور شراب کی محفلوں میں شمولیت اختیار مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی زندگی جو ہے ناکام ہوتی ہے، اس طرح کی زندگی خراب ہوتی ہے، اس طرح کی زندگی تباہ ہوتی ہے، اس طرح کی زندگی کی کوئی منزل ہی نہیں ہوتی. پھر کہا دیکھو دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہے، مجھے دیکھو میں دیدہ عبرت نگاہ ہوں، یعنی میں لوگوں کے لیے سبق ہوں، لوگوں کے لیے عبرت ہوں، میں لوگوں کے لیے ایک درس ہوں،
मुझसे आकर लोग इबरत हासिल करें, दर्स हासिल करें, सबक हासिल करें, नसीहत हासिल करें कि मैंने ऐसे ही किया था, मैंने हवस नाव नोश किया था, मैंने शराब और मौसीकी की हवस की थी, ख्वाहिश की थी, लेकिन फिर क्या हुआ, मैं लोगों के लिए दीदा इबरत निगाह बन गया, मैं लोगों के लिए एक सबक, एक दर्ज बन गया, एक नसीहत बन गया, एक वाइज बन गया मैं लोगों के लिए। देखो मेरी हालत क्या हुई, देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह है मेरी, सुनो जो गोशे नसीहत नियोश है, और सुनो मेरी बात। अगर तुम्हारे कान नसीहत सुनने की ताकत रखते हैं, अगर तुम्हारे कानों में नसीहत सुनने की ताकत है तो मेरी बात सुनो, मेरी नसीहत सुनो, मेरी सुनो जो गोश नसीहत नियोश है। अगर तुम्हारे पास ऐसे गोश हैं, ऐसे कान हैं जो नसीहत सुनने की ताकत रखते हैं तो मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं दीदा इबरत निगाह हूँ। मुझे देकर सबक हासिल करना कि हरगिज़ मोहब्बत की दुनिया में मौसीकी और शराब जो है इसकी हवस न करना, मौसीकी और शराब की महफिलों में न जाना। साकी बजलवा दुश्मनी ईमान आ गई, क्योंकि साकी जो है जब ये जलवा दिखाएगा ना, साकी बजलवा, जलवे के साथ जो साकी होगा, दुश्मनी ईमान आ गई, ये तुम्हारे ईमान का भी दुश्मन होगा और तुम्हारी अकल का भी दुश्मन होगा। आगही का मतलब है समझ, आगे का मतलब है इल्म, और इल्म का ताल्लुक इंसान के दिमाग से होता है। तो कहा ये दिमाग तुम्हारे जहन, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे दिल का दुश्मन है, क्योंकि ईमान का ताल्लुक होता है दिल से। तुम्हारी अकल का और तुम्हारे दिल का, या तुम्हारे ईमान का, तुम्हारी आगही का दुश्मन है साकी, अगर वो जलवा दिखाएगा। साकी बजलवा, साकी जलवे के साथ दुश्मनी ईमानो आ गई। मुतरिब बनगमा, और मुतरिब जो है जो तार छेड़ने वाला है, सितार का तार छेड़ने वाला, मुतरिब गाने वाला जो होगा, बनगमा अगर नगमे के साथ आएगा। रहज़ने तमकीन होश है, तो वो तुम्हारे सारे करार को, सुकून को, इत्मीनान को छीन कर ले जाएगा। तमकीन होश, तमकीन का मतलब है किसी चीज का एक यानी अमन के साथ करार पकड़ना, जिसको तमकीन कहते हैं। और होश का मतलब जिसकी सब समझते हैं, होश का मतलब है होश में आना, होश में होना। तो यहाँ रहज़ने तमकीन होश है, करार भी छीन लेगा और होश भी छीन लेगा वो मुतरिब, अगर वो नगमे के साथ आ जाएगा। तो गोया कहना है कि ए नए नए मोहब्बत की दुनिया में आने वालों, हरगिज मौसीकी और शराब की महफिलों में शमूलियत अख्तियार न करो और न इसकी हवस रखो। देखो मुझे, मैं दीदा इबरत निगाह हूँ, मुझसे सबक हासिल करो। मैंने यही करके अपने आप को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, मेरी मंजिल मुझसे खो गई। अब देखो मैं इबरत निगाह हूँ दूसरों के लिए। ठीक, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें नसीहत सुनने की ताकत है तुम्हारे कानों में, मैं बताता हूं तुम्हें कि अगर साकी अपने जलवे के साथ आएगा मैं खाने में, तो वो दुश्मनी ईमानो आ गई है, तुम्हारी अकल को भी, तुम्हारे दिल को भी तुमसे छीन लेगा और तबाह बर्बाद करके रख देगा। और अगर गाने वाला आएगा इस महफिल में, तो वो रहज़न है, डाकू है, तुम्हारा तमकीन और तुम्हारे होश दोनों को उड़ा कर रख देगा। न तुम्हें करार नसीब होगा और न तुम होश में रहोगे। ताज़ा वारिदाने बिसाते हवाए दिल, ज़नहार अगर तुम्हें हवसे नौ नोश है। देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह है मेरी, सुनो जो नसीहत नियोश है। साकी वजलवा दुश्मनी ईमानो आगही, मुतरिब महराजनी तमकीन होश है। फिर कहा या शब को देखते थे कि हर गोशे बिसात दामाने बागबां व कफ़े गुल फरोश हैं। बिल्कुल, अब ये नए शेर जो हैं ये भी एक ही मायने रखते हैं, तसलसल है मायने का इनमें, तो इसीलिए इसको भी किता कहा गया। और पूरे अब जितनी भी अशार आएंगे उनको किते की सूरत में भी अलग से लिखते हैं, किताबों में ऐसा भी आया है। या शब को देखते थे, या तो हम रात को देखते थे कि हर गोशे बिसात, जो भी मजलिस और महफिल का कोना, जो कोना भी हो, दामाने बागबा, वो फूलों से ऐसा लदा हुआ गोया बागबान का दामन है। बागबान के दामन में तो फूल ही फूल होते हैं, तो महफिल का हर गोशा फूलों से महक रहा है। वह कफ़े गुल फरोश है, या ऐसा जो फूल बेचता है अपने हाथों में लेकर। तो ऐसे गोया कहना यह है कि चाहे बागबान का दामन हो या गुलफरोश का कफ, गुलफरोश के हाथ हो, गुलफरोश का फूलों का बेचना हो, दोनों सूरतों में फूल ही होंगे। तो जिस गोशे में भी देखोगे मजलिस के, वहां फूल ही फूल थे, या तो वो हालत थी। या शब को देखते थे हम, या तो ये शब को देखते थे कि हर गोशे बिसात, जो भी महफिल का कोना है वो फूलों से ऐसा लुदा हुआ, बरा हुआ, फूलों से
اتنا مملو اور پھولوں سے اتنا مہک رہا ہے گویا کسی باغبان کا دامن ہے یا کسی پھول بیچنے والے کے ہاتھ ہیں۔ لطف خرام ساقیو ذوق صدائی چنگ، یہ جنت نگاہ و فردوس گوش ہے۔ اب کیا صورتحال بنی تھی وہاں؟ لطف خرام ساقی، خرام ساقی کے خرام کا لطف، یعنی ساقی جو ہے خرام کہتے ہیں ناز کو، ساقی یعنی معشوق کا جو ناز ہے، ایک تو وہ بھی تھا، اس کا لطف تھا، پھر ذوق صدائی چنگ، اور پھر اوپر سے چنگ و رباب جو ہے، چنگ ایک آلہ موسیقی ہے، تو اس کی صدا اور اس صدا کا ذوق، یا تو محبوب کے ناز کا لطف یا پھر موسیقی کے کسی آلے یعنی چنگ و رباب کی جو آوازیں، صدا جو ہیں، وہاں سے جو موسیقی نکلتے ہیں، اس کا ذوق ہے۔ یہ جنت نگاہ، یہ لطف خرام ساقی، اس کو جنت نگاہ کہا، یعنی ساقی کا جو ناز ہے یہ جنت نگاہ، جیسے کوئی انسان نگاہ سے دیکھ رہا ہو جنت کو، وہ ذوق صدائی چنگ، اور جو صدائی چنگ ہیں، صدائی چنگ کا جو ذوق ہے، جو آلات موسیقی کا جو ذوق تھا، وہ ہے فردوس گوش، یعنی وہ کانوں کو بلا لگنے والا، کانوں کو بہت ہی زیادہ پیارا لگنے والا ایک چیز، پیاری لگنے والی ایک چیز، یعنی وہ فردوس گوش، جنت نگاہ اور فردوس گوش، یہ دونوں اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں جب ہم کسی چیز کی خوبصورتی کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ جنت نگاہ ہے، یا کوئی بات جو بہت ہی بڑی معلوم ہو اور بہت ہی آپ کے کانوں کو بہت ہی لطف سے بھر دے، تو کہتے ہیں یہ فردوس گوش ہے۔ تو یہاں کہا لطف خرام ساقی بھی تھا، ساقی کے ناز کا لطف تھا، اور وہ جنت نگاہ کی طرح تھا، اور صدائے چنگ کا ذوق بھی تھا، آلات موسیقی سے نکلنے والے ساز کا لطف بھی تھا، اس کا ذوق بھی تھا، وہ فردوس گوش کی طرح تھا۔ یا تو یہ رات تھی، یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشے بساط دامان باغبانو کفے گل فروش ہے، لطف خرام ساقی و ذوق صدائی چنگ، یہ جنت نگاہ و فردوس گوش ہے۔ یا تو یہ صورتحال تھی۔ اب یا صبح دم جو دیکھیے تو آ کر بزم میں، یا صبح دم، صبح کے وقت آ کے دیکھے تو اس محفل میں نہ وہ سرور و سوز نہ جوش و خروش ہے، نہ تو وہ سرور ہے، نہ وہ سوز ہے، نہ وہ جوش ہے، نہ خروش ہے، بجھی محفل ہے، شمعیں بجھ گئی ہیں، ٹھیک، محفل ساقی غائب ہے، اور معشوق اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور عاشق جو آئے ہیں، اور جو میکدے میں لوگ آنے والے شراب پینے والے تھے، وہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، ٹوٹی ہوئی پھوٹی چیزیں ہیں، پوری محفل جو ہے وہ محفل نہیں رہی، سناٹا ہے، ابتر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یا صبح دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں، نہ وہ سرور و سوز نہ جوش و خروش ہے۔ دیکھا جائے تو ان شعروں میں غالب نے دلی کی حالت کھینچی ہے، کیونکہ دلی کی حالت جو لوگ جانتے ہیں 1857 سے پہلے جو تھی دلی، وہ اب کس طرح کی بھی رہی ہو، لیکن عیش و عشرت کا ایک ماحول ایک معنی میں ضرور تھا، خاص طور پر شعر و شاعری کی جو محفلیں تھیں شباب پر تھی، عروج پر تھی، بڑے بڑے شاعر تھے اور خوب مشاعرے ہوتے تھے، اور زبان و ادب کی خدمت کے حوالے سے یہ بہت زرخیز دور تھا، لیکن یہ پوری بساط ہی الٹ گئی، یہ سب محفلیں ہی تباہ اور برباد ہو گئیں جب 1857 کی جنگ اٹھی۔ تو اب یہ دلی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، کہتے ہیں ایک زمانہ وہ بھی تھا جب دلی کا ہر گوشہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے، ہر طرف بہار ہی بہار تھی، یا پھر ساقی ہوتے تھے، اور موسیقی کی محفلیں ہوتی تھیں، اور مشاعرے ہوتے تھے، بڑے بڑے اہل زبان آتے تھے، اہل علم آتے تھے، ادبا فضلاء آتے تھے، اور سب اپنا اپنا کمال دکھاتے تھے۔ یا تو وہ زمانہ تھا، یا یہ آ کر دیکھیے کہ دلی اجڑی پڑی ہے، چاروں طرف قتل و غارت کا ماحول ہے، پھانسی کے تختے لگے ہوئے ہیں، اور ہر گھر سے آہوں کی آوازیں آتی ہیں، سسکیاں بری جاتی ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تباہ ہو رہی ہیں دلی، یا پھر یہ ہے کہ وہ محفل ہی تباہ اور ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں مرزا فرات اللہ بیگ جو بہت بڑے ادیب تھے، ہمارے واقعہ یہ ہے کہ اردو جس چیز کو لکھنا کہتے ہیں وہ دلی کی زبان میں، ٹکسالی زبان میں، وہ مرزا فرات اللہ بیگ کے یہاں بڑی خوبی کے ساتھ ہمیں وہ چیز ملتی ہیں۔ تو ان کا ایک دلی کا مشاعرہ غالباً اسی نام سے ان کا ایک مشہور مضمون ہے، بہت پیارا مضمون ہے، اس میں تخیل کی تخیل سے سہارا لے کر انہوں نے 1848 کی ایک
دلی کے مشاعرے کا وہ جو ہے نقشہ کھینچا ہے. یہ تو میرے پاس ہے، وہ پڑا ہوا ہے، مگر اس کا عنوان یاد نہیں ہے مجھے. ایک یادگار مشاعرہ غالباً ہے اس کا عنوان. تو اس میں انہوں نے بڑے بڑے شعراء کا ذکر کیا، ان کا کلام لایا ہے، تو ایک ڈرامے کی شکل میں اس کو پیش کیا ہے ایک طرح. کیونکہ اس زمانے میں بھی ڈرامہ تو آیا تھا، لیکن یعنی معروف معنی میں وہ ڈرامہ نہیں ہے. کچھ افسانہ، کچھ ناول، کچھ ڈرامہ ملا جو کل انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں سب شاعر جو ہیں وہ اپنا اپنا کلام سناتے ہیں. تو اس ایک یادگار مشاعرے کو پڑھ کر گویا وہ تخیلی ہے، حقیقت تو نہیں ہے، وہ ان کے اپنے ذہن کا کمال ہے وہ. لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی مجلسیں منعقد ہوتی ہوں گی 1857 سے پہلے. کیسے لوگ آتے ہوں گے، شمع سخن سب کے سامنے سے گزر جاتی ہے اور سب اپنا کلام پڑھتے ہیں، اور پھر کیسے نکتہ دان اور اہل زبان رہتے ہوں گے جو نوک پلک درست کرتے ہوں گے، بال کی کھال اتارتے ہوں گے شعروں کی. تو یہ ساری صورتحال سامنے آ جاتی ہیں. تو غالب نے اسی کا مرثیہ کہا ہے. اسی لیے کچھ نقادوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک دو شعروں کو نکال دیا جائے اس میں سے، اس غزل میں سے، تو یہ پورا مرثیہ دلی کا کہ دلی کیا تھی اب کیا رہ گئی. اور آگے لکھتے ہیں داغے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ بہادر شاہ ظفر کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے. مجھے تو اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے، لیکن امر واقع یہ ہے کہ اس پوری جو سچویشن تھی، وہاں صورت حال تھی، اس کا نقشہ بڑے خوبصورت الفاظ میں کھینچا ہے. کہتے ہیں داغے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی. ایک تو فراق کا داغ، ٹھیک، پھر شب کی صحبت جلی ہوئی ہے پوری رات یہ فراق کے داغ سے. ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. ایک شمع ہے مگر وہ خاموش. بہادر شاہ ظفر کے بارے میں اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے کہا ہے تو پھر یہی ہے، کیونکہ وہ مغل بادشاہ تو تھے مگر کچھ نہیں تھے، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا. ان کو رنگون بھیج دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا. وہ تو بیچارے قسم و پرس کی حالت میں پردیس میں ہی مرے. تو داغے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ہاں فراق کا داغ ہے اور شب کی صحبت ہے، جلی ہوئی ہے پوری رات فراق کے داغ سے. ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہیں. پھر مکتب میں کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. یہ مضامین غیب سے آتے ہیں خیال میں، ہم ان کو نہیں لاتے ہیں. بڑے شاعروں نے تو تقریباً یہی کہا ہے سب نے کہ ہم شعر کہتے نہیں، ہم سے کہلوائے جاتے ہیں. ہمیں تو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، ہم یہ بڑوں کی بڑی باتیں تو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہوگا ضرور. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب اے غالب سریر خامہ. یہ جو خامہ کہتے ہیں قلم کو، قلم کی جو آواز ہے، قلم لکھتے ہوئے قدیم زمانے میں وہ جس قلم سے لکھتے تھے اس میں آواز نکلتی تھی لکھتے وقت. تو جو آواز نکلتی ہے قلم سے لکھتے وقت نوائے سروش ہیں. یہ تو نوا ہے، نوائے سروش یعنی غیب سے آنے والی آواز، فرشتے کی آواز ہے جو میرے دل پر القاء کرتا ہے، میرے دل پر الہام کرتا ہے اس شاعری کو. یعنی کہنا ہے کہ یہ جو شاعری، یہ میں مضامین شعر میں لاتا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ غیب سے میرے اوپر الہام کیا جاتا ہے فرشتے کے ذریعے سے اس شاعری کو، اور پھر یہی چیز میرے قلم سے نکلتی ہے آواز بن کر. جو قلم کی آواز ہے در حقیقت وہ الہام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے میرے اوپر کیا جاتا ہے. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہیں.